ڈی بی کوپر نارتھ ویسٹ اورینٹ ایئر لائنز کی پرواز 305 پر سوار ہوا اور طیارے کے پیچھے حصے کی نشست پر بیٹھ گیا۔ اس نے سگریٹ جلائی اور مشروبات طلب کیے۔ اس دوران 23 سالہ ایئر ہوسٹس ٹینا کو ایک نوٹ دیا جس پر لکھا تھا، میرے بریف کیس میں ایک بم ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے برابر بیٹھ جاؤ۔ ایئر ہوسٹس نے ہدایت کے مطابق عمل کیا اور ڈی بی کوپر نے اسے اپنے باقی مطالبات یعنی $2 لاکھ اور 4 پیراشوٹس کے بارے میں بتایا جو سیٹل ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے کے بعد دے دیے گئے۔ پولیس اور فضائی عملے کی جانب سے ایئرپورٹ پر رقم اور پیراشوٹ کو اکٹھا کیا جا رہا تھا اور دوسری جانب پائلٹ طیارے کو ایئرپورٹ کے گرد چکر دے رہا تھا۔ اس موقع پر مسافروں کو کچھ نہیں بتایا گیا کہ ایک معمولی مسئلے کی وجہ سے طیارے کا ایندھن جلایا جا رہا ہے۔ 3.5 گھنٹے تک ہوا میں رہنے کے بعد طیارہ لینڈ ہوا، جس کے بعد ہائی جیکر کو رقم اور پیراشوٹس دے دیے گئے۔ ڈی بی کوپر نے تمام 36 مسافروں اور عملے کے 6 میں سے 2 افراد کو چھوڑ دیا جبکہ طیارے میں ایندھن دوبارہ بھرا گیا اور وہ میکسیکو کے لیے روانہ ہوئے۔ اس وقت تک رات ہو چکی تھی اور موسم کافی خراب تھا، مگر ڈی بی کوپر نے پیراشوٹ پہنا اور اوریگن کے مشکل مقام پر چھلانگ لگا دی۔ اس کے بعد سے یہ حل طلب کیس ہے اور بالکل کسی فلمی کہانی کی طرح محسوس ہوتا ہے، جس پر گزشتہ سال ایک ڈاکومنٹری بھی ریلیز ہوئی ہے۔ ایف بی آئی کا ریکارڈ کیا کہتا ہے؟ 1971 سے 2016 تک ایف بی آئی نے ڈی بی کوپر کا سراغ لگانے کی پوری کوشش کی اور ریکارڈ کے مطابق یہ ایک سفید فام شخص تھا جس کا قد 6 فٹ 1 انچ اور وزن 77 سے 80 کلو گرام، عمر 40 سے 50 سال کے درمیان، بھوری آنکھیں، سیاہ بال قابل ذکر تھے۔ ایف بی آئی نے سراغ لگانے کے لیے ہزاروں افراد سے پوچھ گچھ کی اور واقعے کے 5 سال بعد تک 800 سے زائد افراد کو مشتبہ قرار دیا، مگر کوئی بھی مجرم ثابت نہیں ہو سکا۔ طیارے میں ڈی بی کوپر نے بہت کم سراغ چھوڑے تھے، جن میں سگریٹ، چند ٹکڑے نشست پر، ایک بال اور ٹائی، مگر کسی بھی شے پر فنگر پرنٹ نہیں مل سکے۔ آغاز میں یہ مانا جا رہا تھا کہ یہ ہائی جیکر ایک ماہر پیراٹروپر ہے، مگر مزید تحقیقات میں دریافت کیا گیا کہ وہ ماہر نہیں تھا۔ ایف بی آئی کی اسپیشل ایجنٹ لیری کرر نے 2007 میں کہا تھا، پیراشوٹ سے چھلانگ لگانے کا کوئی بھی ماہر تاریک رات اور بارش میں چھلانگ نہیں لگاتا۔ جب 200 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں کے تھپیڑے چہرے پر پڑ رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی بھاری کوٹ کو پہن کر۔ تفتیش کاروں کا یہ بھی خیال تھا کہ ڈی بی کوپر نے یہ کام تنہا کیا، کیونکہ اگر وہ کسی گروہ کا حصہ ہوتا تو میکسیکو کی بجائے کسی مخصوص فضائی روٹ پر جانے کا مطالبہ کرتا اور کبھی مشکل حالات میں چھلانگ نہیں لگاتا۔ 1980 میں ایک بچے نے کچھ ایسا دریافت کیا جس کے بعد اس معمے کے بارے میں دلچسپی ایک بار پھر بڑھ گئی۔ 8 سالہ برائن انگرم واشنگٹن کے دریائے کولمبیا کے کنارے کھیل کے لیے کھدائی کر رہا تھا جب اس نے $20 کے نوٹوں کا ایک بنڈل دریافت کیا، جو کہ مجموعی طور پر $5,800 تھے۔ جب بچے کے والدین نے پولیس سے رابطہ کیا تو انہیں علم ہوا کہ ان نوٹوں کے سیریل نمبر اس رقم کے ہیں جو ڈی بی کوپر کو دی گئی تھی۔ طیارے میں کچھ اشیاء کے علاوہ یہ واحد ثبوت تھا جو ہائی جیکر کا ملا۔ نوٹ دریافت کرنے کے 6 سال بعد برائن انگرام کو اس رقم میں سے $2,760 دیے گئے۔ برائن نے 2008 میں $20 کا نوٹ $37 لاکھ میں نیلام کیا۔ اس واقعے کے بعد امریکی سول ایویشن اتھارٹی نے بوئنگ 727 میں کوپر وینز لگائے۔ یہ کوپر وین در حقیقت طیاروں کے پچھلے حصے کی سیڑھیوں کے باہر لگایا جانے والا چٹخنی تھی تاکہ کوئی بھی پرواز کے دوران انہیں کھول کر باہر چھلانگ نہ لگا سکے، جیسا ڈی بی کوپر نے کیا اور پھر ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا تھا۔ ویسے تو ایف بی آئی نے اپنی تحقیقات 2016 میں ختم کر دی تھی، مگر ادارے کی جانب سے درخواست کی گئی تھی کہ اس حوالے سے کسی کے پاس معلومات ہو تو جمع کروا دے۔ واقعے کے اثرات کیا ہوئے؟ اپریل 1972 میں ایک شخص نیو یارک سے لاس اینجلس جانے والی پرواز میں فرضی نام سے سوار ہوا اور پرواز کے دوران ایئر ہوسٹس کو ایک نوٹ دیا۔ اس نوٹ میں $5 لاکھ اور
6 پیراشوٹس کا مطالبہ کیا گیا تھا اور ایسا نہ کرنے پر طیارے کو بم سے اڑانے کی دھمکی دی گئی تھی۔ پرواز نے لینڈ کیا اور ایندھن بھرا گیا۔ ہائی جیکر نے مسافروں کے بدلے میں رقم اور پیراشوٹس حاصل کیے اور اگلی منزل کی طرف پرواز کر گیا۔ اس کے بعد پچھلی سیڑھیوں سے چھلانگ لگا دی۔ یعنی بالکل ڈی بی کوپر کی طرح کا یہ واقعہ اصل واقعے کے 5 ماہ بعد پیش آیا اور کچھ حلقوں نے خیال ظاہر کیا کہ یہ وہی شخص ہو سکتا ہے۔ تاہم اپریل والی ہائی جیکنگ میں ملوث شخص کو گرفتار کر لیا گیا تھا، جس کا نام رچرڈ میکوئے جونیئر سے ہوئی اور 45 سال قید کی اسے سزا سنائی گئی، مگر اگست 1974 میں وہ فرار ہو گیا اور بعد ازاں مقابلے میں مارا گیا۔